شفاعته بكل حول من الأهوال المحترمين محمد صلى الله عليه وسلم سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم ومن تكن برسول الله نصرته إن تلقه الرسل في أعجمها تجري مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک بارگاہ میں لاتعداد مرتبہ ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد میرے دوستوں تیسرے پارے کی پہلی آیت کا کچھ حصہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں تلک الرسل، یہ رسولوں کی جماعت ہے، فضلنا، ہم نے فضیلت دی، بعضهم علی بعض، بعض رسولوں کو بعض رسولوں پر فضیلت دی. پھر فرمایا منهم من کلم اللہ، ان رسولوں میں سے کچھ رسول ایسے ہیں، ایک رسول ایسا ہے من جس نے کلم اللہ، جس نے اللہ سے کلام کیا. پھر فرمایا ان رسولوں میں سے ایک رسول وہ ہے وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ، بعض رسولوں سے ان کے درجے کو بلند فرمایا. اس آیت کریمہ میں اللہ پاک نے نبیوں رسولوں کا ذکر فرمایا کہ بعض رسولوں کو بعض رسولوں پر فضیلت دی اور بعض رسولوں کو بعض پر درجہ عطا فرمایا. لیکن آپ نے توجہ نہیں فرمائی کہ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ بعض رسولوں کو درجہ عطا فرمایا، تو جس رسول کو درجہ عطا فرمایا اس کا نام ذکر نہیں کیا. دوسرے نمبر پہ اللہ پاک نے جس رسول کو درجہ عطا فرمایا تو اس رسول کے درجے کا ذکر نہیں فرمایا کہ کتنے درجے عطا فرمایا اور کس رسول کو عطا فرمایا. یہ دونوں چیزیں اللہ پاک نے مبہم رکھی ہیں، پوشیدہ رکھی ہیں. اللہ نے فرمایا کہ ہم رسول کو بلند درجہ عطا فرمایا. میں کس رسول کو درجہ عطا فرمایا تو اللہ نے نام ذکر نہیں کیا. کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں یہ بتانا چاہتے ہیں کہ یاد رکھو جب رسولوں کی بات ہو، جب نبیوں کی بات ہو تو یہ بات ذہن نشین رکھیے گا کہ رسولوں اور نبیوں کی بات جب کی جائے اور یوں کہا جائے کہ اس رسول سے اس رسول کا مرتبہ بلند ہے، اس رسول سے اس رسول کی شان بلند ہے، اس رسول سے اس رسول کا مقام بلند ہے، تو یاد رکھو جب رسولوں میں سے سب سے بڑے رسول کی بات ہو تو اس کا نام ذکر کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہوگی. ہر بندہ سمجھ جائے گا جو سب سے اعلیٰ رسول ہے اسی کا نام محمد رسول اللہ. دیکھیں آپ بار صحابی والے سے پوچھیں آپ کے نبی کا نام کیا، وہ نام بتائے گا. پھر اس سے دوسرا سوال کریں بتائیں اس کائنات میں رسولوں سے سب سے بڑا رسول کون ہے، وہ ایک ہی جواب دے گا کہ ان سارے رسولوں میں سے جو سب سے بڑا رسول ہے اسی کا نام تو محمد رسول اللہ ہے. بات سمجھ نہیں آئی؟ اللہ نے پھر دوسری چیز ذکر فرمایا کیا کہ ہم نے اس رسول کو درجہ عطا فرمایا. اب اللہ کر کے میری بات کو سمجھیے گا. اللہ نے فرمایا کہ ہم نے اس رسول کو درجہ عطا فرمایا. اللہ نے درجے کا ذکر نہیں کیا کہ کتنے درجے عطا فرمائے، اس کی لمٹ بیان نہیں کی، اس کی حد بیان نہیں کی، اس کا
اختتام بیان نہیں کیا، اور مزے کی بات یہ کہ اللہ نے اس رسول کے درجوں کی ابتدا بھی بیان نہیں کی. سبحان اللہ. اینڈ تو اور بات ہے، اللہ نے اس رسول کے درجے، مقام، ان کی ابتدا کو بھی بیان نہیں کیا، انتہا کو بھی بیان نہیں کیا. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی گنتی بھی بیان نہیں کی کہ اللہ نے 1000 درجہ عطا فرمایا، 10,000 درجہ عطا فرمایا، 1,00,000 درجہ عطا فرمایا، 10,00,000 درجہ عطا فرمایا، 1 ملین. اللہ نے یہ ذکر نہیں فرمایا. کیوں؟ فرمایا اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے جو مقام اور شان عطا فرمائی ہے، جو درجے عطا فرمائے ہیں، اصل میں قرآن یہ بیان کرنا چاہتا ہے کہ ابھی تک وہ انسان، ابھی تک وہ فگر ایجاد نہیں ہوا جو مصطفیٰ کے درجوں کو اپنی لپیٹ میں لے لے. ابھی تک وہ گنتی کا لفظ پیدا ہی نہیں ہوا، ایجاد ہی نہیں ہوا جو حضور کے کمالات کو بیان کر سکے، جو حضور کی شانوں کو بیان کر سکے. اس لیے اللہ نے فرمایا وَرَفَعْنَا دَرَجَاتٍ، ہم نے بعض رسولوں میں سے ایک رسول کو درجے عطا فرمائے. اللہ کتنے؟ فرمایا کتنے ٹکڑے چھوڑو، فرمایا کائنات ختم ہو جائے گی، مصطفیٰ کے درجے ختم نہیں ہوں گے، ان کے خصائص ختم نہیں ہوں گے، کمالات ختم نہیں ہوں گے. یاد رکھیں، یہ بات ذرا سمجھنے کی ہے، آپ سمجھیں گے تو لطف آئے گا. اللہ نے اگر کسی کو عالم بنایا، اس کو ایک درجہ دیا، وہ حد میں آ گیا. اللہ نے کسی کو عالم کے ساتھ کچھ بھی بنایا، 2 خوبیاں ہو گئی، 2 خصائص ہو گئے، پھر کیا ہوا؟ تیسری نہیں ہے. اللہ نے کسی کو علم کے ساتھ شیخ الحدیث بنایا، پھر اسی طرح 4تھا درجہ دیا، گنتی میں آ گیا، 5واں درجہ دیا، گنتی میں آ گیا. یعنی جو چیز گنتی میں آ جائے تو یہ عیب ہے، خوبی نہیں ہے. پھر سنیے، اللہ نے فلاں بندے کو بڑی شانیں دی ہیں، تو جب آپ گننے کے لیے بیٹھو گے، یہ نشان، یہ نشان، یہ نشان، یہ نشان، یہ نشان، گنتے گنتے آخر کا آپ اینڈ پہ جا کے کہیں گے اللہ نے اسے 100 خوبیاں دی ہیں، 1000 خوبیاں دی ہیں. پھر آخر میں جا کے کہیں گے یار اینڈ یہ ہے کہ اللہ نے اسے 50,000 خوبیاں دی ہیں. یعنی دنیا کے اندر اگر کسی کی خوبیاں زیادہ سے زیادہ ہو تو اس کا اینڈ ہے، اس کا اختتام ہے، اس کی لیمٹ ہے، اس کا خاتمہ ہے. تو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت اشاہ امام احمد رضا فرماتے ہیں اللہ نے جس نبی کو خوبیاں دی ہیں ان کا اینڈ ہے، ان کا اختتام ہے اور ان کی لیمٹ ہے. تو فرمایا اے مصطفیٰ تیرے تو بس عیب تناہی سے ہے بنی. تناہی کا معنی اختتام، تناہی کا معنی ختم ہونا، تناہی کا معنی اینڈ. میرے امام فرماتے ہیں اے مصطفیٰ تیری خوبیاں اینڈ کا عیب سے بھی بات ہے. حیران ہو میرے شاہ کیا کہوں گے، کیا کہوں؟ میں یہ کہوں تو یہ بھی ہو، یہ کہوں تو یہ بھی ہو. کتنی خوبیاں عطا فرمائی. حضرت سیدنا امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، کسی نے کہا، امام صفوری فرماتے ہیں، امام زرقانی فرماتے ہیں کہ اللہ نے حضور کو اتنی معجزات اور اتنے کمال عطا فرمائے. کسی نے کہا 3000 معجزات، کسی نے کہا 4000 معجزات، کسی نے کہا 10,000 معجزات. آج سکھ کہتے ہیں نا مہینہ، یہ 10,000 بھی چھوڑے، یہ 40,000 بھی چھوڑے، یہ ملین بھی چھوڑا، یہ بلین بھی چھوڑا. کہا کیا ہے؟ فرمایا جو گنتی میں آ جائے وہ عیب ہوتا ہے، جو گنتی میں نہ آئے وہی تو خوبی ہوا کرتا ہے. تو میرے مصطفیٰ کو اللہ نے ساری کائنات سے زیادہ خوبیاں عطا فرمائی ہے. اور خوبیاں 2 طرح کی ہوتی ہیں. فرمایا ایک میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کو نبیوں کے اعتبار سے خوبیاں عطا فرمائی، جو اللہ نے حضور کو خوبیاں نبیوں کے مقابلے میں عطا فرمائی اس کی بھی کیا بات ہے، اور جو امت کے مقابلے میں عطا فرمائی اس کی بھی کیا بات ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نبیوں کے مقابلے میں جو خوبی عطا فرمائی، پہلی خوبی یہ ہے کہ میرے مصطفیٰ کی نبوت سب سے پہلے. سمجھ نہیں
شاید سمجھ رہے ہیں نبیوں کے مقابلے میں جو اللہ نے نبی پاک علیہ السلام کو شان عطا فرمائی، پہلی شان یہ ہے کہ اللہ نے نبی کو نبوت عطا فرمائی. ابھی کسی نبی کا وجود ہی نہیں تھا، میرے نبی پہلے تھے. اس جملے پہ آپ کہہ سکتے ہیں سبحان اللہ. ابھی سارے نبیوں کا وجود نہیں تھا، میرے نبی نبی تھے. نبی پاک علیہ السلام کی تخلیق سب سے پہلے، میرے نبی پاک علیہ السلام کی اولیت سب سے پہلے، نبی پاک علیہ السلام کی نبوت سب سے پہلے، نبی پاک علیہ السلام کی رسالت سب سے پہلے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے عالم ارواح کے اندر کہا تھا قالوا بلا. امام مجاہد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں عالم ارواح تھا، نبیوں کی جماعت تھی، رسولوں کی جماعت تھی، اللہ کے سارے نبی تھے. رب ذوالجلال نے وہاں فرمایا الستو بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو ساری خاموش تھی. تو میرے مصطفیٰ کے روح نے کہا تھا بلا ہے اللہ، واقعی تو ہمارا رب ہے. کس نے کہا تھا؟ میرے نبی نے. تو یہ حضور کی خصوصیت ہے. اب آگے والی خصوصیت بیان کر دے رہا ہوں. فرمایا اللہ نے سارے نبیوں کو نبوت کا عطا فرمایا. اس جملے میں میرے نوجوان توجہ فرمائے، اللہ نے سارے نبیوں کو نبوت کا تاج عطا فرمایا، میرے نبی کو ختم نبوت کا تاج عطا فرمایا ہے. زندہ سب دوبارہ لگے نا. دیکھیں یہ عقیدہ ہمارے عقیدے والا نعرہ ہے، ہمارے عقیدے والا. کس والا نعرہ ہے؟ عقیدے والا. بندہ جب یہ نعرہ لگاتا ہے تو پتہ چل جاتا ہے یہ ہمارا اپنا بیٹھا ہے. یہاں قادیانی نہیں ہے، یہاں مرزائی نہیں ہے، لاہوری گروہ والے نہیں ہیں. اللہ کا شکر ہے سارے مسلمان گروہ والے بیٹھے ہوئے ہیں. اب نعرہ میں دیتا ہوں دائیں ہاتھ جس کا عقیدہ ہے کہ ہمارا نبی آخری نبی ہے، ان کے بعد کوئی نبی، دائیں ہاتھ سینے سے زیادہ زور لگا کے کہنا ہے تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت. یہ جو بات ہے یہ عبادت کر رہا ہے. یہ میرا بات کیا کر رہا ہے؟ یاد رکھو جو ہاتھ نبی کے مقابلے میں اٹھے اللہ فرماتے برباد ہو جائے، اور اس کا برعکس کیا ہے جو نبی کے حق میں اٹھے تو وہ آباد ہو جاتا ہے. میرے کیا بولیں گے انشاءاللہ بولیں. قرآن میں دیکھو تبت یدا ابی لہب وتب، اے ابو لہب نے دونوں ہاتھ ختم ہو جائے ٹوٹ جائے. دیکھو اس نے نبی کے خلاف ہاتھ بلند کیا تھا. نبی کا سگا چچا ابو طالب، حضرت ابو طالب نہیں، ابو لہب نبی کا چچا تھا، اور نبی کا چچا ہو کے نبی کے خلاف ہاتھ اٹھائے. اللہ فرماتا ہے تیرے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں. تو مجھے بتاؤ نبی کا چچا ہو نبی کے خلاف ہاتھ اٹھائے، اللہ فرماتے ہیں تیرے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں، دونوں برباد ہو جائیں. تو مجھے بتاؤ جو نبی کے حق میں ہاتھ اٹھائے اللہ اسے کیا عطا فرمائے گا؟ ہاتھ بلند کر کے نعرے کروا دے تاجدار ختم نبوت. سنیے جملہ، اللہ نے سارے نبیوں کو نبوت دی، اللہ نے سارے نبیوں کو رسالت دی. جب میرے نبی کی باری آئی تو اللہ نے نبوت بھی دی، رسالت بھی دی، لیکن ایک مرتبہ بڑھا دیا، ایک خصوصیت بڑھا دی. فرمایا آدم سے عیسیٰ تک سب نبیوں کو نبوت دی. اے مصطفیٰ آپ کو نبوت بھی دی، ختم نبوت بھی آپ کو عطا فرمائی. یہ میرے نبی کی خصوصیت ہے. بولے سبحان اللہ. اور میرے نبی کو اللہ نے معراج کرائی جسمانی، یہ میرے نبی کی خصوصیت ہے. ہائے ہائے سبحان اللہ. میرے نبی کی یہ خصوصیت ہے کہ اللہ نے نبی کریم علیہ السلام کو باقی جتنے انبیاء کرام علیہ السلام ہیں ان کو معراج کرائی روحانی. کوئی عالم خواب میں گیا، کوئی روح کے ساتھ گیا. میرا نبی جب گیا نا معراج میں تو اللہ نے روح کے ساتھ معراج بھی کرائی، جسم کے ساتھ بھی معراج کرائی. اللہ
ہر نبی کو مقام عطا فرمایا اور ہر نبی کو معجزہ عطا فرمایا. ہر نبی کا معجزہ اس کے دور تک تھا. میرے نبی کو جو اللہ نے معجزہ عطا فرمایا وہ قیامت تک ہے. اگلے جملے پہ ہم اگر سبحان اللہ کہنا چاہیں تو کہہ سکتے ہیں اللہ نے میرے نبی کو وہ معجزہ عطا فرمایا جو قیامت تک بھی ہے, قیامت کے بعد بھی ہے. ہونے بولے سبحان اللہ. ایک جملہ کہنے لگا سنیں, اللہ نے داؤد علیہ السلام کو معجزہ عطا فرمایا. معجزہ کیا تھا؟ اللہ نے داؤد علیہ السلام کے ہاتھوں میں ایسی طاقت رکھی تھی اور ایسی کشش رکھی تھی کہ لوہے جیسی مضبوط شے, لوہے جیسی سخت شے جب حضرت داؤد علیہ السلام ہاتھ میں لیتے تو لوہا موم ہو جاتا, لوہا پگھل جاتا. یہ حضرت داؤد علیہ السلام کا معجزہ تھا. میرے نبی کریم علیہ السلام کو اللہ نے کمال عطا فرمایا, معجزہ عطا فرمایا. ذرا سنیے, لوہے کے اندر یہ چیز صلاحیت موجود ہے کہ اگر اس کو آگ میں ڈالا جائے تو موم ہو جاتا ہے, اس کو بھٹی میں ڈالا جائے تو موم ہو جاتا ہے, اس کو آگ میں ڈالا جائے جدھر چاہو ٹیڑھا کر دو, جدھر چاہو پھیلا دو, جدھر چاہو کھود کے فرمایا باریک سے باریک چیز بنا دو. اگر اس کو جناب والا اکٹھے کرنے لگ جاؤ, بڑے سے بڑی پارٹی بنا دو. فرمایا یہ لوہے کے اندر صفت ہے کہ اس کو بھٹی میں ڈالو تو نرم ہو جاتا ہے, اور دوسری طرف پتھر اس کے اندر یہ صفت ہے یہ جتنا مرضی پختہ ہے جتنا مرضی آگ میں ڈال دو نرم نہیں ہوتا, جتنا مرضی مٹی میں ڈال دو نرم نہیں ہوتا, نرم نہیں ہوتا, نرم نہیں ہوتا, پگھل نہیں ہوتا. اب ذرا توجہ سے جملہ سنیے, اللہ نے داؤد کو موقع دیا کہ ہاتھ میں لوہا آئے تو نرم ہو جائے. میرے مصطفیٰ عہد کے میدان میں فرمایا صحابہ میرے لیے پتھر لاؤ, میں سونا چاہتا ہوں. نبی علیہ السلام کی خدمت میں پتھر لایا گیا. میرے نبی نے اپنے سر کے نیچے پتھر رکھا. جب پتھر رکھا تو سوکھا, نبی کا سر لگا پگھل گیا, موم ہو گیا. اللہ یہ کیا ہے؟ یہی تو فرق ہے. حضرت داؤد کو موقع دیا, فرمایا وہ لوہا جو موم ہو جاتا ہے ہو گیا. نبی کو موقع دیا جو پتھر تھا موم نہیں ہو سکا, مصطفیٰ کا سر لگے اللہ اسے بھی موم کر دیتا ہے. یہ میرے نبی کا معجزہ, بولنا سبحان اللہ. فرمایا ہر نبی کا معجزہ اس کی ظاہری زندگی تھا. میرے نبی کا معجزہ ظاہری زندگی میں تھا, صحابہ کے دور میں بھی تھا, تابعین کے دور میں بھی تھا, ائمہ کے دور میں بھی تھا. میں جملہ کہنے لگا ہوں, امام احمد بن حنبل کے دور میں بھی تھا, حضرت امام سیدنا غوث پاک کے دور میں بھی تھا, شیخ احمد کبیر رفاعی کے دور میں بھی تھا, شیخ شہاب الدین سہروردی کے دور میں بھی تھا, امام سیوطی کے دور میں بھی تھا, ملا علی قاری کے دور میں بھی تھا, امام بخاری کے دور میں بھی تھا. اب ذرا توجہ سے جملہ سنیے, میرے مصطفیٰ کا معجزہ اعلیٰ حضرت کے دور میں بھی تھا, پیر میرے شاہ صاحب کے دور میں بھی تھا, حضرت سیدنا شیخ محمد زکریا ملتانی کے دور میں بھی تھا, ہمارے دور میں بھی ہے, ہماری اولادوں کے دور میں بھی ہوگا, آنے والے 100 صدیاں ہر دور میں ہوگا, قیامت سے پہلے بھی ہوگا, قیامت کے بعد بھی ہوگا. جنتی جنت میں چلے جائیں گے, اللہ رب العالمین پڑھے گا اس معجزے کو, اس معجزے کا نام قرآن ہے. اللہ پڑھے گا الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض. اللہ جب قرآن پڑھے گا دنیا پوچھے گی اللہ یہ کیا ہے, میرا رب فرمائے گا یہی تو میرے مصطفیٰ کا معجزہ قرآن ہے. ہر نبی کا معجزہ ہے اور ہر نبی کا معجزہ تھا. دنیا میں نبی تھا تو معجزہ تھا. ظاہری دنیا سے میرے نبی علیہ السلام پردہ کر گئے. ہر گھر مسلمان گھر میں قرآن پڑھا ہوا, یہی تو مصطفیٰ کا معجزہ ہے, اور کیا ہے. اب اگلا جملہ پتہ نہیں کون سمجھتا ہے کون نہیں سمجھتا. سنو, اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے خصائص عطا فرمائے کہ اگر دم رہ جاتی ہے قیامت کا دن ہوگا, ہر نبی سفارش کرے گا اور ہر ولی سفارش کرے گا, ہر نیک متقی سفارش کرے گا, ہر نیک حافظ قرآن سفارش کرے گا, سارے نبی سفارش کریں گے, میرے مصطفیٰ بھی سفارش کریں گے. اللہ باقی سب کو شفاعت کا درجہ دے گا, میرے مصطفیٰ کو شفاعت کبریٰ کا درجہ عطا فرمائے گا. میرے نبی کو مقام محمود عطا فرمائے گا, میرے نبی کے ہاتھ میں لواء الحمد ہوگا. ساری دنیا پریشان ہوگی, مصطفیٰ کی حرمت میں آئے گی. آدم سے عیسیٰ ہر نبی اور ہر نبی کی امت مصطفیٰ کے قدموں میں آئے گی.
اللہ کے نبی ارادہ فرمائیں گے رب کی بارگاہ میں سجدہ کریں گے تو حساب و کتاب شروع ہوگا. تو میں نے کہا آج بھی مصطفیٰ کے دروازے پہ آ جاؤ. ارے مرنے کے بعد تو جانا ہی جانا ہے. آج پریکٹس کر لو تاکہ پتہ چل جائے وہاں جانے میں شرمندگی نہ ہو. آج بھی مصطفیٰ کو ہم شفیع مانتے ہیں, قیامت کے دن بھی ہم مانیں گے. اب آخری جملہ سنیے, سبحان اللہ مفتی سنائیے. آخری بات امام زرقانی فرماتے ہیں مواہب شریف کے اندر, آپ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا کو جو بنایا ہے نا, آدم علیہ السلام سے لے کر فرمایا قیامت تک جو بھی انسان پیدا ہوگا, فرمایا سب کو اللہ نے بنایا اور پیدا کیا ہے مصطفیٰ کے صدقے سے. جو اپنے ہیں وہ بھی حضور کے صدقے سے, جو نہیں ماننے والے وہ بھی, توجہ سے جملے کو سنیے, جو اپنے ہیں وہ بھی, جو پرائے ہیں وہ بھی. صدقہ میرے مصطفیٰ کا. مجھے بتاؤ جب حضور آئے نہیں تھے آدم سے عیسیٰ علیہ السلام تک علیہ السلام, وہ سارے کے سارے نبی اور ان کی ساری امتیں مصطفیٰ کے صدقے سے اس دنیا میں آئی ہیں. تو اب میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں جب سارے کے سارے انبیاء حضور کے صدقے سے آئے ہیں تو پھر مانو ارے جس کے صدقے سے سارے نبی آئے وہ کوئی عام نبی نہیں ہے, نبیوں کا نبی ہے. وہ عام نبی نہیں ہے, وہ نبیوں کا نبی ہے. اللہ نے میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کو ناموں کی کثرت بھی عطا فرمائی, یہ بھی حضور کی خصوصیت ہے. یاد رکھو میرے نبی کریم علیہ السلام کے دو ذاتی نام ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک اسم شریف ذاتی ہے وہ اللہ ہے. میرے نبی کریم علیہ السلام کے دو نام ہیں, ایک نام ہے محمد اور دوسرا ہے احمد. میرے نبی کا محمد نام زمینوں پہ ہے اور میرے نبی کا احمد نام آسمانوں پہ ہے. اور یاد رکھو اسی سے ساتھ ملتے ہوئے دو اور نام ہیں. میرے نبی کا نام محمد بھی ہے, میرے نبی کا نام احمد بھی ہے, میرے نبی کا نام حامد بھی ہے, میرے نبی کا نام محمود بھی ہے. میرے نبی کا نام محمد ہے. محمد کا معنی جس کی تعریف کی اینڈ نہ ہو, اور احمد کا معنی فرمایا وہ جو سب سے زیادہ خدا کی تعریف کرنے والا ہو. بس ایک جملہ اور سناتا ہوں اس کے بعد تقریر ختم کرتا ہوں. اس سے پہلے ایک جملہ اور سنیے, بولے سبحان اللہ. قرآن پاک میں میرے نبی کا نام 4 مرتبہ محمد آیا ہے, 1 مرتبہ احمد آیا ہے, 4 مرتبہ محمد اور 1 مرتبہ احمد. اور توجہ سے سنیے, جب 1 مرتبہ سورہ صف آیت نمبر غالباً 5 میں یا 6 میں ارشاد ہوتا ہے مبشرا برسول یاتی من بعد اسمہ احمد, کہ میرے بعد ایک نبی آئے گا جس کا نام احمد ہوگا. احمد سے مراد ہے میرے مصطفیٰ. تو احمد نام ہے آسمانوں والا. احمد کا معنی ہوتا ہے جو اللہ کی سب سے زیادہ تعریف کرنے والا ہو اسے احمد کہتے ہیں. احمد اس میں تفضیل کا صیغہ, یعنی وہ ذات جو سب سے زیادہ تعریف کرنے والی ہو. اب فہیم بھائی عقل میں سوال آ گیا, اب سوال بڑا کمال ہے عبدالغفار بھائی, اب سوال ذہن میں آ گیا کہ اللہ رب العالمین نے میرے نبی کا نام احمد رکھا اور احمد کا معنی ہے جو سب سے زیادہ تعریف کرنے والا ہو. عقل تو یہ کہتی ہے کہ میرے نبی کریم علیہ السلام کی ظاہری عمر مبارک 63 سال کچھ تھی, تو 63 سال والا اللہ کی تعریف کرتا رہے. وہ نبی ہو تو فرمایا وہ تو زیادہ تعریف نہیں کر سکتا. کیوں؟ اس کے مقابلے میں اللہ نے دوسرے نبیوں کو عمر زیادہ عطا فرمائے. کسی کو 200 سال عطا فرمائے عمر, کسی کو 400 سال عطا فرمائے عمر, کسی کو حضرت آدم علیہ السلام کو 1000 سال عمر عطا فرمائے, حضرت نوح علیہ السلام کو 2100 سال عمر عطا فرمائے, حضرت ادریس علیہ السلام کو 20 سال عمر عطا فرمائے. اب سوال یہ ہوا جس کی عمر 2100 سال ہے, جس کی عمر 1000 سال ہے, جس کی عمر 900 سال ہے, وہ تو احمد نہیں ہے. اور جس کی عمر 63 سال ہے وہ احمد کہاں سے ہو گیا؟ فرمایا جس کی عمر زیادہ وہ تعریف بھی زیادہ کرنے والا ہوگا. لیکن خدا کی قسم اللہ نے آدم کا نام احمد نہیں رکھا, اللہ نے نوح کا نام آدم نہیں رکھا, اللہ نے ادریس کا نام احمد نہیں رکھا, اللہ نے عیسیٰ کا نام احمد نہیں رکھا, اللہ نے ابراہیم کا نام احمد نہیں رکھا. اگر آپ توجہ فرمائیں تو جواب دے دو, اللہ نے کسی بھی نبی کا نام احمد نہیں رکھا. میرے مصطفیٰ کا نام احمد کیوں رکھا؟ آپ سبحان اللہ کہنے بتاؤ, بولے نا سبحان اللہ. سوال بنتا کہ نہیں بنتا؟
جن کی عمر زیادہ ان کی تعریف بھی زیادہ لیکن نام احمد نہیں ہے. میرے نبی کا نام احمد کیوں رکھا؟ اب توجہ کریں، یہ دنیا کا بھی دستور ہے اور دین کا بھی دستور ہے. یہ جتنے بچے ہمارے مدرسہ مسجد میں پڑھتے ہیں تو مجھے بتائیں، اگر میں کسی طالب علم کو اپنے نمازیوں میں سے کسی نمازی کو نماز کا مسئلہ سمجھا دو، نماز کا مسئلہ سمجھا دو، قرآن کا ایک لفظ پڑھا دو، آپ پڑھے لکھے دوست بیٹھے ہیں، جب وہ بچہ بڑا ہوگا قرآن پڑھے گا، قرآن کی سورت پڑھے گا، وہ نمازی جس کو میں نے نماز سکھائی وہ نماز پڑھے گا. تو قرآن کا بھی دستور یہی ہے، دین کا دستور یہ ہے، الدال علی الخیر کفاعلہ، فرمایا سکھانے والا، اچھے کام کی طرف رہنمائی کرنے والا جب کسی کو پڑھاتا ہے، فرمایا وہ مر بھی جائے نا، جس کو دین سکھایا تھا، جس کو قرآن پڑھایا تھا، جس کو ذکر سکھایا تھا، فرمایا جب تک وہ بیٹا پڑھتا رہے گا باپ کو ثواب ملتا رہے گا، شاگرد پڑھتا رہے گا استاد کو ثواب ملتا رہے گا. یعنی شاگرد کو پڑھانے والا استاد مر بھی جائے، شاگرد جب تک پڑھتا رہے گا استاد کو ثواب ملتا رہے گا. اب ادھر دیکھیے، امام قسطلانی فرماتے ہیں، ملا علی فرماتے ہیں، بلا مثل بلا تفصیل، جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے عالم ارواح کے اندر نبیوں کی روحوں کو جمع کیا، رسولوں کی روحوں کو جمع کیا، فرشتوں کی روحوں کو جمع کیا، ولیوں کی روحوں کو جمع کیا، جب اللہ نے سارے نبی، سارے رسول اور سارے فرشتوں کی روحوں کو عالم ارواح میں جمع کیا اور جمع کر کے اب اللہ کر کے میرا جملے کا بدل کون کرتا ہے؟ میرا دل چاہتے جملے کو سن کے ہر بندہ سبحان اللہ کی دار دے. جب اللہ نے ساری روحوں کو اکٹھا فرمایا تو رب ذوالجلال نے مصطفیٰ کریم کی روح کو فرمایا، اے مصطفیٰ کی روح اس طاقت پہ بیٹھ جائیے، فرشتوں کو بھی پڑھاتے جائیے، نبیوں کو بھی پڑھاتے جائیے اور رسولوں کی روحوں کو بھی پڑھاتے جائیے. آپ استاد بن جائے، سارے شاگرد بن جائیں، آپ استاد بن جائیں اور سارے شاگرد بن جائیں. اب آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک فرمایا سارے نبی آئے، انہوں نے تبلیغ کی، انہوں نے اللہ کی تعریف کی، انہوں نے اللہ کے فضائل پڑھے، اللہ رب العالمین کا ذکر کیا. اب آدم علیہ السلام میرے مصطفیٰ کے شاگرد، عیسیٰ علیہ السلام میرے مصطفیٰ کے شاگرد، سارے نبی میرے مصطفیٰ کے شاگرد، سارے فرشتے میرے مصطفیٰ کے شاگرد. اور یاد رکھیں، فرشتہ جب ایک دفعہ پیدا ہو جاتا ہے، فرمایا وہ قیامت سے پہلے جب تک قیامت نہیں آئے گی اس وقت تک زندہ ہے، ابھی سے موت نہیں آئی. روزانہ کئی لاکھ فرشتے پیدا ہوتے ہیں، کئی خراب فرشتے پیدا ہوتے ہیں، انہیں موت نہیں آتی. قیامت کے قرب میں انہیں موت آئے گی. لاکھوں خرابوں فرشتے میرے مصطفیٰ کے شاگرد ہیں اور آگے والے شاگردوں کو پڑھا رہے ہیں. ہزاروں انبیاء مصطفیٰ کے شاگرد ہیں، اپنے امتوں کو بتاتے رہے. اب میں جملہ ختم کرنے لگا ہوں، بات ختم کرنے لگا ہوں. سنو، آدم سے عیسیٰ علیہ السلام تک سارے میرے مصطفیٰ کے شاگرد. اب آپ بھی مجھے بتائیں، آدم ہوئے شاگرد میرے مصطفیٰ ہوئے استاد، یعقوب ہوئے شاگرد میرے مصطفیٰ ہوئے استاد، ابراہیم علیہ السلام ہوئے شاگرد میرے مصطفیٰ ہوئے استاد، جبریل ہوا شاگرد میرے مصطفیٰ ہوئے استاد، ادریل ہوا شاگرد میرے مصطفیٰ ہوئے استاد. اب مجھے بتاؤ، شاگرد کی نیکی میں استاد کا حصہ ہوتا ہے. اب قیامت تک نبیوں کے شاگرد آتے رہیں گے، خدا کی تعریف کرتے رہیں گے. فرمایا مصطفیٰ کے شاگرد آتے رہیں گے، فرمایا اللہ کی تعریف کرتے رہیں گے. اب آپ ہی مجھے بتائیں، جب ساری کائنات حضور کی شاگرد ہے، وہ سارے شاگرد بن کر خدا کی تعریف کریں. جہاں شاگردوں کو اللہ اجر دے گا وہاں استاد میرے مصطفیٰ کو اجر دے گا. اللہ نے اس لیے میرے مصطفیٰ کا نام احمد رکھا کہ ساری کائنات مل کے خدا کی تعریف کرے. یہ ایک طرف ہے میرے مصطفیٰ کی تعریف، ایک طرف ہے. اس لیے قیامت کے دن اللہ رب العالمین فرمائے گا قم یا محمد، اے محمد کھڑے ہو جائیے. اب اگلا جملہ آخری اور کمال کا، فرمایا جس کا نام محمد ہوگا، یہ محمد عمران ہے، یہ محمد اجمل ہے، یہ محمد جمیل ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے. جس کا نام محمد، جس کا نام محمد، قیامت کا دن ہوگا. اللہ فرمائے گا اے محمد کھڑے ہو جائے. اللہ
اپنے یار کو بلایا تھا، اپنے حبیب کو بلایا تھا، اے محمد کھڑے ہو جائیے، یہ سارے کون ہیں؟ حالانکہ اللہ جانتا ہے جبریل کریم اللہ دنیا میں جس کا نام محمد تھا وہ سارے کھڑے ہو گئے۔ اللہ فرمائے گا میرے حساب نہ لو، یار کے نام پہ نام رکھا ہے بغیر حساب کے جنت میں بھیجا۔ اب اللہ کر کے میرے دوست کو جملہ سنو، ارے جس کے نام میں اتنی برکت ہے، یار ڈیلے ہو گئے بولو نا یار سبحان اللہ۔ ارے جس نبی کے نام میں اتنی طاقت ہے، اس نبی کے پورے جسم میں جتنی طاقت ہوگی، اور اس نبی کے نام کا اتنا مقام ہے، اس نبی کی شان کا مقام کیا ہوگا؟ اللہ تبارک و تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔